بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کا سبق کئی حوالوں سے بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جو بات گزشتہ اسباق کے اندر ایک تسلسل سے چل رہی تھی، منافقین کا تذکرہ تھا، اہل کتاب کا تذکرہ تھا، اب آگے آنے والی آیات کے اندر پھر سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے اور پھر اپنے علاقے میں واپس لوٹ گئے اور مکے میں جا کر آباد ہو گئے، یا کسی ایسے قبیلے میں جا کر آباد ہو گئے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ چل رہا تھا۔ اب جب دوبارہ جنگیں ہوئیں اور وہ جنگوں میں شریک ہوئے یا نہ ہوئے، تو اس حوالے سے قرآن شریف یہاں پر مکمل رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ ایک بات جو ذہنوں میں مسلمانوں کے تھی کہ یہ لوگ جو آئے ہمارے پاس کچھ عرصہ رہے اور پھر واپس چلے گئے، تو اس بارے میں مسلمانوں کی رائے یہ ہو گئی کہ یہ لوگ اسلام لے کر آئے ہی نہیں تھے، بلکہ کسی جاسوسی مہم پر یا کسی ایسے مشن پر یہ آئے ہوئے تھے۔ اور کچھ حضرات کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اب کسی مجبوری کے باعث جو ہے اپنے ملک واپس چلے گئے، جبکہ ہجرت کا حکم اس وقت آیا ہوا تھا۔ اس وقت ہجرت فرض تھی، ابھی جہاد کا حکم آیا نہیں تھا۔ تو اب جب جہاد کا حکم آ گیا تو ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، قتال ان کے ساتھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر مکمل رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب سلام کیا جائے تم کو تو جواب دو اس کا، اس سلام کا اچھے طریقے سے، اس سے بہتر انداز میں، اور ردوها، یا اس کو اسی انداز میں جواب دے دو جس طریقے سے اس نے آپ کو سلام کیا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب آپ کے پاس دو جو صورتیں ہیں، یا تو آپ اس کو جواب دو اور ساتھ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ بھی لگا دو، یا پھر یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں کا جواز اس آیت سے سمجھ میں آیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور جمع کرے گا تم سب لوگوں کو قیامت کے دن، لا ریب فی، اس دن کہ لا ریب فی، کہ اس کے آنے میں کوئی شک، کوئی شبے کی گنجائش نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہوگا اپنی بات کا، یعنی کوئی نہیں ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، یعنی آپس میں تمہارے درمیان اختلاف رائے ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے گرا دیا ہے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، بما کسبوا، وہ اعمال جو انہوں نے کیے اس کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم جو ہے چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو اس شخص کو جس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور یہ بات ذہن میں رہے
کہ جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دیں اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان لوگوں کا یہ خیال ہے، ان لوگوں کی یہ خواہش ہے، ان منافقین کی، کہ یہ لوگ بھی کفر اختیار کر لیں جس طریقے سے انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو ہو جائیں یہ سب لوگ برابر، یعنی تم بھی اور وہ بھی سب کیا ہو جائیں، برابر ہو جائیں خدا کی نافرمانی میں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس تم ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کی راہ کے اندر، ہجرت کر کے دار الہجرت مدینہ منورہ میں آ جائیں، جس کا پہلے نام یثرب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ الرسول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ مدینہ منورہ میں آ جائیں اور یہاں ہجرت کر کر مدینہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر بس جائیں، تو اب ان کو اپنا دوست بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ اعراض کریں یعنی ہجرت سے منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی جہاد میں اگر یہ تمہارے مقابل میں آ جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، ان کے دلوں کے جو خواہشات تھی وہ اللہ نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ان کے دلوں کی یہ خواہش ہے، تو اگر یہ ہجرت کر لیں تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہیں، اگر ہجرت انہوں نے نہیں کی تو جہاں تمہیں یہ ملے تو ان سے قتال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مت بنانا تم ان میں سے کسی کو ولیّا اپنا دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ اب یہاں سے ایک اور قسم ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو پہنچ جائیں ایسی قوم کے پاس کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے امن کا، بینکم وبینہم میثاق، او جاؤکم حاصرت صدورہم۔ اب تیسری قسم بیان ہو رہی ہے، ایک اور قسم، یا وہ لوگ ہجرت انہوں نے نہیں کی، وہ مسلمان ہوئے اور بظاہر اور آئے تمہارے پاس، حاصرت صدورہم، ان کے دل اس بات سے بیزار ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ قتال کریں تمہارے مقابلے میں یا اپنی قوم کے مقابلے میں، یعنی وہ کسی ایک پلڑے کو اختیار نہیں کر پا رہے، نہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے قتال کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر۔ اچھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے قتال کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے اور اصل بات پیچھے چل رہی ہے کہ اگر وہ لوگ تم سے قتال نہیں کرنا چاہتے تو اب جب کبھی جنگ ہو تو فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اور وہ تم سے لڑائی سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی تمہارے مقابلے میں لڑائی کرنے میں کے لیے نہ آئیں بلکہ اپنی قوم سے علیحدہ ہو جائیں لڑائی کے وقت، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جبکہ انہوں نے پہلے تمہارے ساتھ امن کی بات بھی کی ہوئی تھی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ رب العزت نے تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں رکھی اس بات کی کہ تم ان سے قتال کرو، یعنی ایسے لوگ جو ہے ان سے تم قتال نہ کرنا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم پاؤ گے ایک دوسری جماعت کو جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی امن میں رہیں، بے خوف رہیں جنگ سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کی طرف سے آنے والی یلغار سے بھی محفوظ رہیں، یعنی نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، البتہ جب کبھی ان کو لوٹا دیا جائے
کسی آزمائش کے اندر، کسی فتنے کے اندر، کسی جنگ کے اندر ترک صوفیہ اس میں گر جاتے ہیں، یعنی جب ان کو مجبور کر کے ان کو جنگ میں دھکیل دیا جائے گا تو وہ جنگ کریں گے پھر۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر ایسے لوگ تم سے جنگ کے وقت اعتزال نہ کریں، یعنی الگ نہ ہو جائیں جنگ سے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ جائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پہلے آ کر انہوں نے تم سے کوئی امن کی بات بھی نہیں کی ہوئی تھی، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اب جنگ کے وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکا بھی نہیں بلکہ میدان میں کود پڑے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پس ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنا دی ہے تمہارے لیے ان کے اوپر ایک حجت، یعنی ان پر حجت قائم کر دی ہے، ہم نے ایک واضح دلیل قائم کر دی ہے، لہذا تم ان سے قتال کر سکتے ہو۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔